میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو تو میسج کریں. بورڈ دکھ رہا ہے؟ بورڈ بھی دکھائی دے رہا ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا ہم نے کال پر کس کا کہ میر تکمیر نے سودا کو سرآمد شعرائے ہندی کہا ہے. میر تکمیر نے سودا کو سرآمد شعرائے ہندی کہا ہے. اس کے علاوہ دوسرا لکھے میر حسن. میر حسن میر حسن نے لکھے میر حسن نے سودا کو قصیدہ ہجو میں قصیدہ ہجو میں قصیدہ ہجو میں قصیدہ ہجو میں صاحب ید بیضا صاحب ید بیضا کا بتایا ہے. صاحب ید بیضا بتایا ہے. ید بیضا بتایا ہے. یہ ہے. اور میں کل نہیں پرسوں کل ہی کلاس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ قصیدے کا نقاش اول کون ہے. بتایا گیا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے جواب بھی دیا تھا، بہت سے لوگوں نے یہ لکھوایا بھی گیا ہے. تو کون ہے قصیدے کا نقاش اول؟ اور 1 2 3 4 5 لوگوں نے. بس. ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جواب دینے کے لیے. یہ اچھی بات ہے، آپ لوگ جواب دیں گے تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، سب لوگوں نے جواب دیا سودا نے. ٹھیک ہے، لیکن آپ سب لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ قصیدے کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ سودا کو. لیکن کہا کس نے ہے؟ اب یہ بتایا آپ لوگ، کہا کس نے ہے؟ یہ نہیں بتایا گیا ہے ابھی آپ لوگوں کو. تو اگر کسی کو پتا ہو تو بتائے، ورنہ پھر میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹرائی کر رہے ہیں لوگ، اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، لکھیں. اچھی چیز ہے کہ آپ لوگوں نے ٹرائی کیا. مصحفی نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ مصحفی نے. مصحفی نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول کہا ہے. لکھ لیجیے، مصحفی نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول کہا ہے. مصحفی نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول کہا ہے. آگے لکھیں. آگے لکھیں. کون ہے ایک؟ لکھیں. قصیدہ تو قصیدہ تو قصیدہ تو ختم قصیدہ تو ختم قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا. کس پہ؟ مرزا سودا پر ہوا. یہ کس کا قول ہے؟ لکھے. مرزا علی لطف. مرزا علی لطف. مرزا علی لطف. اور ان کی بہت مشہور کتاب ہے، نام لکھ لیں گے.
گلشن ہند، اسی میں انہوں نے کہا ہے، اور اس کتاب کا سوال پوچھتا ہے، کئی مرتبہ پوچھا ہوا ہے کہ گلشن ہند کس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، گلشن ہند کس کی کتاب ہے یہ پوچھتا ہے بار بار، اور یہ کس کی کتاب ہے؟ مرزا علی لطف کی، ٹھیک ہے، اسی میں انہوں نے لکھا ہے کہ قصیدہ تو ختم، مرزا سودا پر ہوا۔ ٹھیک ہے، آگے لکھے ایک اور کال لکھے دوسرے کا، دیکھیے، اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا۔ امداد امام اثر، کون ہے یہ؟ امداد امام اثر۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا۔ مطلب جیسے آپ کا قصیدہ یہ ہے، قصیدہ وہ ہے، جیسے قصیدہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے، تو یہ باتیں نہیں ہوتی اگر سودا نہ ہوتے۔ کس نے کہا تھا؟ امداد امام اثر نے، ٹھیک ہے۔ اچھا لکھیے، اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا۔ امداد امام اثر۔ محمد یاسین، آواز آ رہی ہے اب کلیئر؟ یعنی یہاں کہنے کی کوشش کیا جا رہا ہے کہ اگر سودا قصیدے نہ کہے ہوتے یا سودا نہیں ہوتے تو آج جو ہم قصیدے کی بات کر رہے ہیں تو یہ قصیدے کی بات بھی آج نہیں ہوتی۔ آپ لوگ کے پاس، سب کے پاس آواز جا رہی ہے؟ یہ بتائیں، آواز جا رہی ہے؟ آپ لوگوں کے پاس میسج کریں ایک مرتبہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھے کال۔ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہے۔ کیا ہے؟ سرخیل ہے۔ کال کس کا ہے؟ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہے۔ عبدالسلام ندوی، بالکل صحیح، عبدالسلام ندوی۔ یہ کون لکھے؟ یہ کال ہے احتشام حسین کا، لکھے۔ احتشام حسین کا دو کال ہے اور دونوں کے بارے میں لکھے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کال جو ہے یہ ایگزام میں پہلے پوچھا ہوا ہے، لیکن نیٹ کے ایگزام میں پوچھا ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ ادھر بھی پوچھ دے، اس لیے کال لکھے۔ وہ اپنے قلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے تھے۔ وہ اپنے قلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے تھے اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھی، اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھی۔ وہ اپنے قلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے تھے
اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھی۔ قول کس کا ہے؟ احتشام حسین کا ہے۔ اس کے بارے میں ہے، سودا کے بارے میں۔ دو ہی طریقے کے سوال پوچھتا ہے یہ کس کے بارے میں قول ہے؟ تو سودا کے بارے میں۔ یا سودا کے بارے میں یہ کس نے قول دیا؟ تو احتشام حسین نے۔ یا اگر اس سے ہارڈ کر دے گا، پیٹرن چینج کر دے تو یہ پوچھ دے گا کہ یہ قول کس کا ہے اور کس کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں سوال دے دے گا اور لکھ دے گا سودا کے بارے میں ہے، احتشام حسین نے کہا ہے، آپشن اے۔ دوسرا دے گا سودا کے بارے میں ہے، محمد حسین آزاد نے کہا ہے، آپشن بی۔ ایک دے گا کہ حال ہی کے بارے میں ہے، احتشام حسین نے کہا ہے ایسی، اور ڈی دے گا کہ ایسا ہی۔ مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں، تو ایسے ہی سوال دے دے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا قول لکھیں، سودا کی نظموں کا تجزیہ، سودا کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے، سودا کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے تو عوام خصوصاً مسلمانوں کے انداز معاشرت کا، خصوصاً مسلمانوں کے انداز معاشرت کا خاکہ، انداز معاشرت کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے۔ انداز معاشرت کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے۔ یہ بھی قول کس کا ہے؟ احتشام حسین کا ہے۔ قول کس کا ہے؟ احتشام حسین کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک تو اچھا یہ قول جو ہے، یہ خان ارجو نے کہا کہ میرا مرزا فارسی اب تمہاری زبان مادری نہیں، میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا کلام اہل زبان کے مقابل تعریف ہو۔ یہ کس کتاب میں ملتا ہے اور یہ کس نے بتایا کہ خان ارجو نے مرزا کے بارے میں یہ کہا ہے؟ کوئی بتائے؟ بتائیں۔ بالکل، اسلم رحمانی، بالکل صحیح۔ اب جو یہاں پہ سودا کے قصائد کے بارے میں ہے، سودا کے قصائد کے ہے، آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کی زبان بھی صحیح ہوگا تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے، اور دو تین لائن سے چار لائن کے اس بیچ میں سے دے دیتا ہے، تو آپ لوگ کچھ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جیسے ایک شعر ہے، سودا کا قصائد ہے، ٹھیک ہے، جو قصیدہ حضرت سید المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شعر دیکھیے، قصیدہ پڑھیے، دیکھو کیا قصیدہ ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی، ہوا جب کفر و تمغائے لکھیے مت، اس کو پورا فوٹو کھینچ کے آپ کے بھیج دیا جائے گا، ٹھیک ہے، پی ڈی ایف بنا کے اس کو پڑھیے گا۔ ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ ٹھیک ہے، اور میں کوشش کروں گا کبھی ٹائم ملے گا تو آپ سے بھی پڑھوانے کی، اسی لیے آپ لوگ اسے پڑھیے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کی بھی اردو صحیح ہوگی۔ اچھا، احتشام حسین کا دوسرا قول لکھیں، سودا کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے، سودا کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے تو عوام خصوصاً مسلمانوں کے انداز معاشرت کا خاکہ، خصوصاً مسلمانوں کے انداز معاشرت کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے، بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ ذوق کو ایک دن میں پڑھ لیں گے، کل ہو سکتا ہے آپ کو
یہ جو قصیدہ دیا گیا ہے سودا قصائد اور ذوق کے قصائد آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا، اور آپ اس کو پڑھیں گے کافی دیر تک، ٹھیک ہے؟ اس کو ایک مرتبہ ریوائز کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سے سوال لگ دے دے کہ یہ کس کا قصائد ہے، یا قصائد کے سوال سے پوچھتا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب مطلب شعر کس کا ہے، قصیدے کا ہے، غزل کا ہے، مرثیے کا۔ تو جب آپ ان دونوں قصائد کو، سودا اور ذوق کے قصائد کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قصائد کے شعر کیسے ہوتے ہیں، آپ کو بتایا گیا اصطلاحی کیا مفہوم ہوتے ہیں اس کے، مرثیہ کیا ہے اور غزل کے کیا ہے، سب پڑھایا جائے گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ سب چیزوں سے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آپ کو پی ڈی ایف کل سینڈ کر دیا جائے گا، آج ہی یا کل تک سینڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کل تو شاید ایگزام ہوگا، یا پھر یہ پی ڈی ایف بھی ہو سکتا ہے سینڈ ہو جائے اور ایگزام بھی ہو جائے، یا کل ایگزام بھی ہو، ایک ہی کام ہو، پی ڈی ایف بھی سینڈ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ ٹاپک لگا ہے آگے، شیخ محمد ابراہیم زو، شیخ محمد ابراہیم زو، شیخ محمد ابراہیم زو۔ ہاں کل ٹیسٹ ہو سکتا ہے، میں بھی، کل تو کلاس تو ہوتی نہیں ہے، کل ٹیسٹ ہوگا یا پھر چھٹی ہوگا، سیٹرڈے سنڈے، یا پھر ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ ہی ہوگا، آپ زیادہ امید رکھیں ٹیسٹ ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ آپ اچھے سے اچھے پرفارمنس کریں ٹیسٹ میں، تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ ابھی تک جو کلاس میں پڑھایا گیا ہے اسی کے بارے میں ٹیسٹ ہوگا۔ واجد علی، آپ ابھی کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے؟ مطلب ابھی کس کورس میں ہے، ابھی کیا پڑھ رہے ہیں آپ یہ بتائیے؟ تشریح نہیں کرنا ہے آپ کو، پڑھیے، کوشش کیجیے تشریح جاننے کی، لیکن شروع کے دو چار اشعاروں کا ابھی قصیدہ وغیرہ پڑھایا جائے گا، آپ سے پڑھیں گی۔ واجد علی، آپ کس کلاس میں ہیں اور کہاں سے پڑھائی کر رہے ہیں بتائیں، میسج کریں تھوڑا سا۔ آپ کو نصاب چاہیے، میسج کیجیے، مجھے بتائیے۔ ٹھیک ہے، 12 کلاس میں ہے تو آپ اس لائق تو ہو گئے نا کہ آپ نیٹ موبائل یوز کر رہے ہیں، ابھی موبائل سے بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو تو اس لائق ہو جانا چاہیے کہ خود سے ہی سلیبس ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے؟ سلیبس کیا ہے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے پتہ کریں سلیبس کیا ہے، اتنا کیجیے، آپ کو اتنا کرنا ہی چاہیے ہر حال میں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک آپ نہیں مل پائے گا، آپ سے کوشش کیجیے گا تو آسانی سے مل جائے گا، اتنا مشکل نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو فیروز سر سے کنٹیکٹ کریں ڈائریکٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مجھے نہیں لگتا ہے، آپ اگر 5 سے 10 منٹ بھی دیں گے تو آپ کو سلیبس اویلیبل ہو جائے گا آسانی کے ساتھ۔ اوکے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ہوگا ایگزام اور منڈے کے دن ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔